آسٹریلیا سے ایک بار پھر کراچی کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم سماج کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور پروفیسر الوی مرحوم کے شاگرد جناب ارشد قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ جی جناب ارشد قریشی صاحب۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ جی جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ پالف کا کہ ہمیشہ کی طرح اس موقع پر بھی انہوں نے تقریب کا انعقاد کیا، اور افضل رضوی صاحب نے ہم سے ہمیشہ کی طرح رابطہ کیا، بہت شکریہ۔ پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، ہم سماج پر میں نے ان کے کئی پروگرام کیے، میرے ساتھ ان کے کئی پروگرام رہے، پروگرام کے علاوہ بھی گفتگو رہی، مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے، واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ رہا۔ اکثر ہمارے پاکستان میں اور آسٹریلیا کا بہت بڑا فرق ہے دن اور رات کا، تو میں ان سے الوی صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے کافی گھبراتا تھا کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ ہو اور ان کی طبیعت میں ناگوار نہ گزرے، لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اکثر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں یہاں دن میں انہیں میسج کر رہا تھا یا کال کر رہا تھا، اور وہاں تقریباً آدھی رات سے زیادہ گزر چکا تھا، پھر بھی کال اٹینڈ کی۔ جب انہوں نے کال اٹینڈ کی نہایت شفقت کے ساتھ، حالانکہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس وقت بڑی گہری نیند میں تھے، ان کی میں آرام میں مغل ہوا، شفقت کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ ہاں کس لیے کر رہے تھے، خیریت ہے کیا؟ تو ان سے اس طرح گفتگو رہی۔ خود کبھی کبھی میسج کر لیا کرتے تھے کہ میاں ارشد کافی وقت ہو گیا، کوئی پروگرام وغیرہ نہیں کر رہے، تو بہت شفیق انسان تھے۔ میں کیونکہ میرا تعلق ریڈیو سے، عالمی ریڈیو سے بہت رہا، ریڈیو جاپان کی اردو نشریات کی میں پاکستان میں 6-7 سال تک نمائندگی بھی کرتا رہا، تو کیونکہ الوی صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا جاپان سے، جاپان کے حوالے سے کافی ان سے گفتگو رہی۔ ایک بڑا نام ہے وہاں ادب کا، ہیرو کتاؤکا صاحب، جو الوی صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، اور شاعری کے جو بھی ترجمے کیے ان میں ان کے وہ الوی صاحب نے بتایا تھا کہ کافی وہ ان کے معاون بھی رہے۔ ایک میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ مجھے جب یہ علم ہوا کتاؤکا صاحب سے کہ الوی صاحب نے اس شاعری کو جاپان کی نکال کے ترجمہ کیا اور ٹوکیو یونیورسٹی میں اس کو متعارف کرایا اور پڑھایا، اس کے حوالے سے لیکچر دیے، کیونکہ پروفیسر صاحب ٹوکیو میں اعزازی پروفیسر تعین کیے گئے تھے شاہی خاندان کی طرف سے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ سینکڑوں سال پہلے کی وہ شاعری تھی جس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا اور ان کی مقامی زبانوں میں بھی الوی صاحب نے ترجمہ کیا۔ اور جب میں ان سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ خیال آپ کے علاوہ وہاں جاپان میں یا پوری دنیا میں کسی اور کو کیوں نہیں آیا، تو الوی صاحب یہی کہتے تھے یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہی لینا تھا، تو میرے ہی ذہن میں یہ خیال ڈلا۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اتنے سینکڑوں سال پرانی شاعری کو آپ نے کس طرح اکٹھا کیا 2-3 جلدوں میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس شاعری سے مجھے پتہ لگا، جو شاعری ملی، وہ جتنے ادوار کے جاپان میں بادشاہ تھے وہ اپنے محل میں جو شاعر حضرات کو بلاتے تھے، جو وہ شعر پڑھتا تھا اس کو وہاں پر محفوظ کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دور کے بادشاہ نے اگر اس کو لکھا تو دوسرے نے اس کو دوسری کوئی کتاب یا کوئی اس کی شکل دی، نہیں، بلکہ جو کتاب چل رہی تھی ان محلوں میں بادشاہت میں اسی کو تسلسل کے ساتھ کنٹینیو رکھا۔ تو انہیں جب وہ ملا تو وہ آسانی رہی کہ جتنے ادوار کے بادشاہ تھے انہوں نے وہ جو محل میں شعر کہے جاتے تھے، جو محافل سجتی تھی ان میں جتنے شعر کہے جاتے تھے وہ وہاں وہ تحریر کیے جاتے تھے، اور اسی سے پھر الوی صاحب نے وہ تمام شاعری کا ترجمہ کیا، اور اسی بات پر انہیں جاپان کے شاہی خاندان کی طرف سے، جاپان کے شاہی جو سب سے بڑا شاہی اعزاز ہے
اس سے نوازا گیا، اور آج بھی جاپانی اگر وہاں کسی بھی طالب علم سے علوی صاحب کے بارے میں پوچھا جائے تو نہایت عزت کے ساتھ علوی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جو بھی ہم سماج پہ یا افضل رضوی صاحب بہتر جانتے ہیں، پالف کے پروگرام کیے یا ہم سماج ریڈیو، ہم سماج ٹی وی پہ پروگرام کیے یا ہماری ویب پہ پروگرام کیے، تو اکثر ایسا ہوا کہ ہماری نشستوں میں پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب آسٹریلیا سے شریک ہوئے، اور کراچی سے پروفیسر رئیس احمد صمدانی صاحب شامل ہوئے۔ تو میں اکثر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ادب کی دنیا کے 2 رئیس ہیں۔ تو یہ بہت افسوس، اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی کہ وہ جوڑی اب نہیں رہی، اس پروگرام میں بھی نہیں رہی۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، اور اس صبر جمیل کے طفیل ان کو بہت بڑا اجر عظیم دے۔ پروفیسر رئیس علوی صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ جس وقت میں نے یہ خبر سنی تو کسی صورت میں بھی میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا، کیونکہ چند دن پہلے ہی میری گفتگو ہوئی تھی کسی موضوع پر علوی صاحب سے۔ تو بہت چاہا کہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں اور بعد میں تصدیق کرنے پر پتہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، بہت دل نے چاہا کہ خدا کرے میں جو تصدیق کر رہا ہوں یہ خبر غلط ثابت ہو جائے، لیکن اس وقت یہ خدشہ اور بڑھتا چلا گیا جب میں نے مسلسل واٹس ایپ پہ کال کی اور علوی صاحب کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی، اور بہت دیر کے بعد جب کال اٹینڈ جس نے بھی کی اس نے یہ خبر سنائی، تو یقین جانے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک بہت بڑا نام تھا، نہ صرف پاکستان کے ادب کے لیے، دنیا کے ادب کے لیے علوی صاحب کا بہت بڑا نام تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک علوی صاحب کی ایک نظم آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جب دل میں غرور آئے تو دانائی بھی کیا ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ جب دل میں غرور آئے تو دانائی بھی کیا ہے، جب رات اندھیری ہو تو بینائی بھی کیا ہے۔ جب ڈوبنا ٹھہرا ہے تو طوفان کا کسے خوف، جب ڈوبنا ٹھہرا ہے تو طوفان کا کسے خوف، جب اشک سمندر ہو تو گہرائی کیا ہے۔ جب زخم ہو سینے میں تو پھر درد ہے کیا چیز، جب زخم ہو سینے میں تو پھر درد ہے کیا چیز، گلشن میں میرے موج ہوا لائی بھی کیا ہے۔ پھر غیر کے ہر جھوٹ پہ کرتا ہے یقین وہ، پھر غیر کے ہر جھوٹ پہ کرتا ہے یقین وہ، پھر شوق کو سکتا ہے کہ سچائی بھی کیا ہے۔ پھر عمر گریزاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ، پھر عمر گریزاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ، کیا اس سے کہو گے وہاں سنوائی بھی کیا ہے۔ پھر دل نے کہا ہنس کے وہ صحرا ہو قفس ہو، جب اس سے بچھڑنا ہے تو تنہائی بھی کیا ہے۔ آخری شعر، پھر ذکر میرا سن کے کہا اس نے رئیس ایک، پھر ذکر میرا سن کے کہا اس نے رئیس ایک، بس چاہ کے گرے باں ہے وہ سودائی بھی کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ارشد قریشی صاحب۔